ذوالفقار صاحب ڈیپٹی کمشنر پاور نگر، کابل رام سیدھا خان صاحب DPO پاور نگر، آج کی اسکرین موجود انتہائی اہم اور بہت ہی معزز شہدائے کرام کے ورثا، اہل خانہ، شہیدوں کے بیٹے بیٹیاں، صدر پاک، ڈسٹرکٹ پاک اور نعمان صاحب، پولیس کے افسران، شہداء کا حقیقت آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اور پاکستان جو بڑا تجربہ کی بنیاد پر ایک جو وجود میں آیا، اس پاکستان کی بنیادوں میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں شہیدوں کا خون شامل ہے، وہیں اس پاکستان کو استحکام بخشنے کے لیے، اس پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اس پاکستان میں جرائم کو ختم کرنے کے لیے اور جرائم پیشہ افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہر ضلع بلکہ ہر تحصیل سے پولیس کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اور شہید کے بارے میں ابھی جو تلاوت کی گئی اس میں آپ نے سنا، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہداء مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ قوم کے دلوں میں بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم شہداء کے عزیز و اقارب کو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں دیگر فورسز کے ساتھ ساتھ پولیس کے جوانوں کی اتنی زیادہ شہادتیں ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سینکڑوں لوگ اس بات میں شہید ہوئے، تو کل جرائم کے خلاف دہشت گردی کی جو لہر آئی اس کے نتیجے میں جتنے لوگ شہید ہوئے، اور آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے منظر تازہ ہے کہ شہید کیپٹن احمد بھی جو لاہور میں شہید ہوئے، شہادت سے 2 دن پہلے ان سے فاقہ ملاقات ہوئی، ان کا اقرار، ان کا جذبہ، انہوں نے بھی چائے پلائی، ناشتہ کرتے رہے اور یہ وعدہ دیا کہ آپ جب بھی آپ لاہور آئیں گے تو آپ نے کھانا میرے پاس کھانا ہے۔ زندگی نے مہلت نہیں دی اور 2 دن بعد وہ شہید ہو گئے۔ قوم کبھی ایسے شہداء کو بھول نہیں سکتی، چاہے وہ صفدر ہو، چاہے وہ کیپٹن احمد مغی ہو، چاہے اشرف مارک ہو، دیگر تو پولیس کی شہادتیں ہمارے شہداء کی جو ہیں یہ اس قوم کا سرمایہ ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عمر کے لحاظ سے بڑے شخص کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ تحریری قوتیں اس بات کی سازش کر رہی ہیں کہ اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، اس ملک کو انتشار کا شکار کیا ہے، اداروں کو اداروں کے ساتھ لگایا جائے، افراد کو افراد کے ساتھ لگایا جائے، لسانی بنیادوں پر، گروہوں کی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر قوم میں تفریق پیدا کی ہے اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم شہداء کے خون کی لانت رکھتے ہوئے اس ملک کی خاطر متحد ہو جائیں، خدا کے لیے متحد ہو جائیں۔ اس وقت حالات بہت برے ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، عالمی قوتوں کی کشمکش اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے سینڈل بنتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم اپنے تمام تصورات کو، اپنے تمام خیالات کو، اپنے پسند ناپسند کو، نفرت کو مٹا دیں اور ایک ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے متحد ہو جائیں۔ یہی شہداء کا پیغام ہے، ان کی روح کا پیغام بھی ہمارے لیے یہی
شہداء کے مشن پر عمل کرنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا